نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی اور کل کائنات کا رازق بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ حبیب کبریا، امام الانبیاء، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے سورۃ الحجرات کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی کے ضمن میں چند انتہائی اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دین اسلام دین محبت ہے، اور دین اسلام انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے۔ اس دین میں نفرت کی گنجائش اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے باقی مذاہب میں انسان گروہ در گروہ بٹنے کے بعد ایک دوسرے سے نفرت میں مبتلا ہے۔ مثلا ہندو مذہب کی اگر ہم بات کریں تو وہ اتنے حصوں میں
انسانیت کو انہوں نے بانٹ دیا ہے، بلکہ ساری انسانیت کی بات نہ بھی کی جائے تو فقط ہندوؤں کو دیکھا جائے تو وہ بہت سے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کچھ کو بڑا ایک مقام حاصل ہے اور کچھ کو حقارت کی نگاہ سے ہندو مذہب میں دیکھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر 4 حصوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں۔ برہمن ہے، شودر ہے، ویش ہے، کھشتری ہے۔ یہ 4 ان کے بڑے طبقات ہیں، اور یہ طبقات یوں سمجھیں کہ ایک کا درجہ اگر آسمان ہے تو دوسرا اگرچہ ہندو ہے لیکن وہ آسمان نہیں، وہ زمین کا درجہ رکھتا ہے۔ یا سمجھ لیں کہ ایک کو سر کا تاج خیال کیا جائے تو دوسرے کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہندو تہذیب ہے، اور ہندو مذہب میں یہ تقسیم آج بھی موجود ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے نہ صرف اپنے ماننے والے بلکہ پوری انسانیت کی اگر ہم بات کریں تو اس کا تعارف یوں کروایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر مختلف خاندان بنائے، قبیلے بنائے، کس لیے؟ کیا معیار فضیلت کے لیے؟ نہیں۔ کیا کسی معاشرتی برتری کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کس مقصد کے لیے؟ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے لتعارفوا۔ یہ سب جو تقسیم انسانیت کی مختلف قبیلوں میں ہے، خاندانوں میں ہے، باشندوں کے لحاظ سے ہے، تو یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے، یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندو تہذیب میں تو باقاعدہ معیار فضیلت خیال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام ایسی کسی دعوت، ایسی کسی تعلیم کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا کیا درس ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب یہ بہت بنیادی چیز ہے جس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے صرف ہندو تہذیب کی بات کی، آپ امریکہ میں دیکھیں اور دیگر جدید دنیا جو اپنے آپ کو بڑی تہذیب یافتہ کہتی ہے، وہاں کا حال بھی بڑا ہی منفرد ہے کہ سفید فام باشندوں کے لیے الگ سے سکول اور کالج ہیں، جبکہ سیاہ فام جو حبشی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انہیں اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ حضرات، اگر ہم دنیا کی تہذیبوں پہ بات شروع کر دیں تو یہ ایک الگ سے موضوع ہو جائے گا، تو میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور پھر آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے
کہ اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کے اس نتیجے کو اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہی اسلام ہے، حالانکہ اسلام میں عرض کر رہا ہوں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اگرچہ رنگ کا سیاہ ہو، رنگت اس کی کیسی بھی ہو، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، کسی زمین کا باشندہ ہو جانا اور چہرے کی کوئی خاص رنگت اور خاص کیفیت، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں انسان کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے کہ کوئی کوشش کر کے وہ سفید رنگ کی اس کی تخلیق ہو گئی، یا کوشش کر کے وہ کسی خاص خاندان میں چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو وجہ افتخار نہیں فرمایا، یعنی یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ آپ کسی خاندان سے ہیں، آپ کسی زمین میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کی رنگت اس طرح کی ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، ایک چیز ہے صرف، اور وہ کیا چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، چاہے کسی ملک میں رہنے والا ہو، چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کوئی اس کا خاندانی پس منظر ہو، کسی زمین کا باشندہ ہو، چہرے کی رنگت کیسی ہو۔ حضرات، یہ بات ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، اور آج اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مختلف مواقع میں اپنی امت کو سمجھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھ لیں، فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی سرخ کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ مطلب یہ کہ تقوی جو ہے یہ فضیلت کا معیار ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال فلیبلغ الشاہد الغائب، تو سب صحابہ نے بیک زبان یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم ان لوگوں تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ للغائب، جو آج موجود نہیں ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور اس کی ضرورت ہر دور میں موجود ہے، اور اسی
ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر تقویٰ پہ اگر آپ غور کریں تو ہر عبادت ہی ہمیں تقویٰ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی مطلوب ہے۔ اگر آپ قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ یہ گوشت اور یہ خون اور یہ چیزوں یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتی، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تم سے تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مسلم شریف صحیح ستہ کی حدیث، اس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال پر ہے۔ حضرات گرامی، اگر ان ارکان اسلام ایک ایک کی میں مثالیں دینا شروع کر دوں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم نے مخصوص وقت میں آج کے اس موضوع کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ مطلوب ہے، اور ہر عبادت کا مقصد بھی کیا ہے؟ حصول تقویٰ ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ اب یہ جاننا ہے کہ یہ کیسے میسر آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے، اب ہم کس طرح سے تقویٰ حاصل کریں؟ ہمیں کس طرح سے تقویٰ میسر آ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں توجہ فرمائیے، بڑی ہی بنیادی نکات فرمایا کہ سب سے پہلے یہ محققین نے ایک تحقیق کر کے چند نکات کو بڑے عام فہم انداز میں نے انتخاب کر کے آپ کے لیے ان کو چنا۔ سب سے پہلی چیز ہے، تقویٰ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کام ہے، شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو جب تک صحیح علم نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کر سکے گا صحیح طریقے سے۔ بھئی نماز ہے، ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ قیام میں ثنا پڑھی جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر آخر میں قعود ہے۔ اب یہ پہلے علم ہوا، اس کے بعد عمل۔ تو علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے صحیح طرح سے۔ صحیح طرح سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کام کا علم ہونا چاہیے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک صحیح طرح سے ہمیں نالج نہ ہو اس کا، ہم وہ کام صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہم کہتے نہیں کسی اناڑی کے پاس نہ چلے جانا، یہ بات عام طور پہ جملہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ علم بڑا ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی کام صحیح طریقے سے ممکن نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ تقویٰ کے حصول کے لیے میں چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سے تقویٰ میسر آئے گا۔ نماز پڑھنی ہے تو پہلے اچھی طرح سے اس کو سیکھیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ حج ہے
تو کیا ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اس کی پوری ٹریننگ پہلے لیں، تربیتی مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کو علم دیا جائے۔ اس کے بعد علم ہو گیا، علم کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لے، اس کی نیت کرے، کیونکہ نیت، یہ جملہ آپ نے بڑا معروف سنا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب مجھے اس حوالے سے نہیں پتا کہ یہ اس کا ریفرنس کیا ہے، یہ معروف جملہ ہے اور بعض کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن میں نے اس کو حدیث کے طور پہ نہیں پڑھا۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جی عمل سے بہتر انسان کی نیت ہے، لیکن جب میں قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے حوالے سے دلیل موجود ہے۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها۔ قرآن نے اس کا جواب مجھے دیا کہ انسان کی اچھی بات صدقہ کرنا ایک پورا عمل ہے، اور یہ بات اس کی حیثیت مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ عمل جو صدقہ کا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے اچھی بات کر لیں، ایسے صدقے سے کہ جس میں تم دوسروں کو اذیت پہنچاؤ گے۔ خیر من صدقۃ یتبعها، بعض کا تو ہوتا ہے نا کسی کو دے کے اور پھر اس کی ایسی تیسی بھی کی جاتی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے معاشرے میں یہ رویے موجود ہیں، اور اگر نہ بھی دینا ہو تو اچھی خاصی اس کی کر دی جاتی ہے بعض کا۔ لیکن قرآن کہتا ہے قول معروف و مغفرہ، اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے میں دوسروں کو تکلیف ہو۔ صدقہ تو کر دیا لیکن ساتھ اذیت بھی پہنچا دی۔ پہلی بات کہ علم ہو، دوسری چیز میں نے عرض کی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت، اور نیت اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے بہت مشہور حدیث یہ سنی ہوئی ہے کہ جس میں 3 طرح کے طبقے کے لوگ لائے جائیں گے، عمل ان کا بہت بڑا ہوگا لیکن نیت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جو کہ رب کو مطلوب ہے۔ رب کو کیا مطلوب ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم کسی کو کھانا بھی کھلائیں تو فقط لوجہ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم بدلے میں اس سے کچھ مطالبہ نہ کریں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ ہم کچھ بھی اس سے چاہیں نہ، کچھ مطالبہ نہ کریں، کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، فقط لوجہ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو انسان کا عمل بے شک چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو تو عمل بے شک شہادت کے مقام پر پہنچا دے، عمل بظاہر بے شک سخاوت کے مقام پر پہنچا دے، اور عمل بے شک علم کی بلندیوں تک پہنچا دے، اللہ کو ایسے عمل کی ہرگز کوئی حاجت نہیں ہے۔ لوجہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ ان اعمل صالحا ترضا، باری تعالیٰ مجھے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ بعض اعمال ہم ان کو اعمال صالحہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں رب کی رضا کا پہلو اس طرح سے ہمارے ذہن نشین نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی عمل کرنا چاہو، کوئی بھی عمل کرنے کا ارادہ ہو تو اس میں اس چیز کو بنیادی طور پہ اپنے ذہن میں بٹھا لو
کہ مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے خلاصتاً بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز تو آپ نے یہ سنی کہ شروع کرنے سے پہلے علم ہو، دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے نیت ہو۔ اس کے بعد قرآن پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز کا بڑا ہمیں بار بار درس ملتا ہے، بالصبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر ایسی سورہ ہے کہ سارا قرآن نہ بھی ہوتا، یہ ایک سورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ آپ اس سورت کو ذرا پڑھیے، اس کا مفہوم مختصراً عرض کروں۔ پہلے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر۔ تو جب ہم کوئی عمل کریں تو اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ میں آپ کو تقویٰ کی راہ بتا رہا ہوں کہ تقویٰ کے راستے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اگر اس میں بھی ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں تو وہ مطلوبہ نتائج ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو قدم قدم پر انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پر اس کی تلقین فرمائی، فاصبر علی ما یقولون۔ ظاہر ہے جتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں، اتنی مشکلات روئے زمین میں کسی پر نہیں آئیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آپ کو ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ واصبر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمایا کہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ تقویٰ کے حصول کے لیے بنیادی طور پر چار چیزیں، تین میں نے عرض کر دیں، چوتھی چیز اخلاص۔ لیکن اس کو اگر آپ وہ دوسری کے ساتھ بھی شامل کر لیں تو بنیادی طور پر تین ہی بنتی ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اس کا علم، اور پھر عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت، اور عمل کے دوران صبر و تحمل۔ بھائی روزہ رکھنا بھی ایک دیکھیں نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اب یہ قدم قدم پہ ہمیں صبر کی تلقینی تو کرتا ہے، نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو صبر کا حکم ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز پہ ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ انسان کو مطلوب ہوتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا علم ہو، پھر عمل کرے تو اس کی نیت درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور اخلاص جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے میں تقویٰ کے حصول میں آسانی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ